آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. دنیا میں مسئلے دو ہیں، ایک مسئلہ انسانیت اور ایک مسئلہ امت مسلمہ. تبلیغ و دعوت یہ دونوں مسئلوں کا حل وحید ہے، ایک حل ہے اور یہ بھی آسمانی نظام سے مقرر ہے، لوگوں کے دماغی منصوبے سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ تبلیغ کا کام جیسے دین کے اور کام ہو رہے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک کام ہے. اس وجہ سے جو کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ بھی ثابت قدمی سے اور یکسو ہو کر نہیں چل پاتے، اور جو کام سے متعلق نہیں ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کر لیا نہیں کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے. کہنا پڑ رہا ہے کہ اس امت کو اللہ نے فوقیت دی ہے تمام اس سے پہلی امتوں پر، اور اس کو انتخاب کیا ہے نیابت انبیاء علیہ السلام کے لیے. یہ امت اگر اپنے منصب اور مقام کو نہیں سمجھ پاتی تو یہ خود بھی ڈوبے گی، پوری انسانیت کو بھی لے ڈوبے گی. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کر لیا نہیں کر لیا نہیں کیا. پوچھتے ہیں لوگ کہ تبلیغ کے کام کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کے کام کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کے کام کا مقصد دو باتیں ہیں. اس امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلا کر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار کرنا، اور اس ذمہ داری کو اپنے دماغوں کے سوچے ہوئے منصوبوں کے بجائے اللہ کے نظام مقرر اور مرتب کی طرف لانا. یہ نہیں ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، کہ کبھی یہ دعا مت کرنا کہ اللہ تو ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یہ بھول کر بھی دعا نہیں کرنا. جب دعا کرو یہ کرو کہ اے اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر قبول فرما. اگر ساری عمر اپنی مرضی سے نماز پڑھتا رہے تو نماز نہیں ہوتی. اسی طرح سے اگر اپنی ترتیب اور اپنے دماغی منصوبوں اور اسکیموں سے دین کا کام کرتا رہے، وہاں صفر لگتا رہے گا، یہ سمجھتا رہے گا کہ میں دین کے لیے مر رہا ہوں.
جس دن یہ کہا گیا ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ دن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے نظام کو مرتب منظم کر کے بتا دیا گیا تھا. کسی چیز کو ہمارے حوالے نہیں کیا ہے اللہ نے. اور ہمارے حوالے کیا کرتے؟ نبی کے حوالے نہیں کیا تو ہمارے کیا حوالے کرتے ہو؟ اس لیے صرف یہ بات نہیں ہے کہ ایک دین کا کام ہے چلو کر لو. اس کام کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ کسی طرح سے یہ امت اپنے مقام کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی طرف لوٹ ہے، تاکہ اس امت کا مسئلہ بھی حل ہو اور انسانیت کا مسئلہ بھی حل ہو. اور پھر اس کے لیے تیاری ہے، اور تیاری جو ہے وہ اپنے دماغ کے بنائے ہوئے منصوبوں، اسکیموں یا دنیا کے اندر جو طریقے چل رہے ہیں ان سے نہیں ہے. وہ کہ دنیا والے جلوس نکالنے لگے تو ہم بھی جلوس نکالنے لگیں، دنیا والے ہڑتال کرنے لگیں تو ہم بھی ہڑتال کرنے لگیں، اور دنیا والے جو ہے نعرے لگانے لگیں تو ہم بھی نعرے لگانے لگیں. ہمارا نظام سارا پہلے سے مرتب ہے، اس میں ہمیں یہ نہیں اختیار دیا گیا کہ آپ جس طرح سے مرضی ہے چل پڑیں. تو اس لیے امت کو تیار کرنا ہے، لیکن اللہ کے نظام مقرر اور مرتب کی طرف. وہ ایک مرتب نظام ہے. میری اس بات کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کو ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ حق تک تو اللہ پہنچا دیں گے. اب دماغ میں غیر حق پر چلنے پر کا شوق ہو تو اس کا علاج کہیں نہیں ہے. پھر سب سے پہلی چیز جس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز کا نظام مرتب ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر ہے، انسان کے حوالے نہیں ہے. وہ اس کو ذہن میں رکھیے. جس طرح سے عبادت کا نظام مقرر ہے، اس میں آپ کو دخل دینے کا اختیار نہیں، اسی طرح سے دین کو دنیا میں لانے کا کیا نظام ہے اللہ کا وہ بھی مقرر ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کا اختیار نہیں ہے. یہ نہیں کہ لوگ ڈھول بجانے خوش ہوتے ہیں تو ڈھول بجا کے لوگوں کو بلانا شروع کر دو، لوگ شور مچانے سے خوش ہوتے ہیں تو شور مچانا شروع کر دو. وہ تو چاہے ایک آدمی بھی دین میں نہ آئے اور چاہے بہت آدمی آ جائیں، اللہ نے جو مقرر کیا ہے اس نظام کو بدلا نہیں جاتا. انسانی نظام میں یہ ہے کہ پبلک اگر یوں خوش ہوتی ہے تو یوں چل پڑو، اور اگر یوں خوش ہوتی ہے تو یوں چل پڑو. اللہ کے نظام میں تو یہ بات نہیں ہے کہ پبلک جیسے خوش ہو ویسے چل پڑو. عرصے کی بات ہے، ایک وکلاء کی اور جسٹس صاحبان کی ایک جماعت سفر کر رہی تھی. میں اس زمانے میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں کام کرتا تھا. تو جو میرے شعبہ حدیث کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ کر ذرا یہاں آ جائیں. وہاں پہنچا تو کیا کہنے لگے یہ اس کے سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں ریٹائر، اور یہ ان کے ساتھ وکلاء کی 10 آدمیوں کی جماعت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پشاور سے چلے ہیں، یہاں پہنچے ہیں، کراچی تک ہمیں جانا ہے. ایک مسئلہ درپیش ہے، کہتے ہیں اس کا حل نہیں ان کو سمجھ میں آ رہا. تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ پھرتا رہتا ہے ادھر ادھر، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. میں نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. یہ صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کا پاکستان ٹائمز میں یا پتہ نہیں ڈان میں کس میں مضمون آیا ہے، جس میں انہوں نے اسلام اور دین کے متعلق بڑی بہترین طور پر بحث کی ہے. اور آخر میں انہوں نے بٹ انگریزی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لیکن،
بٹ لگا کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دین اور یہ اس کی ترتیب اور یہ جو کچھ اس کی وہ ہے، یہ اس دور کے لیے تھی جس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ اس وقت معاشرہ ویسے تھا۔ اگر اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ اس معاشرے کے مطابق دین کو لے کر آتے ہیں۔ تو میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھ میں ایک عیب ہے، وہ میں ہمیشہ اپنے مجمع کو بیان کر دیتا ہوں کہ مجھ میں ایک عیب ہے، مجھ میں نہ تو مصلحت بینی ہے کہ مصلحت کی وجہ سے میں بات کو ادھر ادھر کر لوں، نہ میرے مزاج میں رعایت ہے۔ میں نے ان سے فوراً یہ کہا، میں نے کہا اچھا ہے آپ نے بتا دیا کہ جسٹس منیر صاحب کا بیان ہے، نہیں تو میں کہتا یہ کسی احمق نے بات کی ہے۔ میں نے کہا نبی کبھی معاشرے کے مطابق آتا ہے؟ نبی تاریخ انسانی خالی ہے، نبی تو معاشرے کو اپنے مطابق بناتا ہے۔ اگر معاشرے کے مطابق نبی آئے تو پھر جھگڑا نبی سے کہیں کس بات کا ہو؟ یہ پوری قومیں جو نبی سے جھگڑتی رہی ہیں اور پوری امتیں ہیں، وہ نبی کے اگر معاشرے کے مطابق آئے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ تو معاشرے کو کہتا ہے کہ تم جس پر چل رہے ہو یہ جہنم میں لے جائے گا، تمہیں اپنی پورے نظام حیات کو بدلنا پڑے گا۔ وہ صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتا، وہ کہتا ہے پورا نظام حیات بدلنا پڑے گا تمہیں۔ تو میرے کا جسٹس صاحب کے دماغ میں کیسے یہ بات آئی ہے کہ اگر نبی اب اس زمانے میں آتا تو دین جو ہے وہ معاشرے کے مطابق آتا؟ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر معاشرہ شیطان بن کر چلنا چاہتا ہے تو نبی کہے ہاں ٹھیک، شیطان کی زندگی ٹھیک ہے، اسی پہ چلو تم، کوئی بات ہوئی نا؟ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو خوب سمجھ لیجیے، جس طرح سے نماز کا نظام مقرر ہے، جس طرح سے معاملات کا نظام مقرر ہے، جس طرح سے سیاست کا نظام مقرر ہے، اقامت دین اور دعوت دین کا نظام بھی اللہ نے خود مقرر کیا ہے، اس میں کسی نہ فرشتے کا دخل ہے نہ کسی نبی کا دخل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دین لانا چاہتے ہیں جس طرح سے بھی لے آؤ اس کو۔ ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، دوسری بات اس جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دور ہیں۔ بنیادی طور پر جو آپ کے دور تقسیم کیے جا سکتے ہیں وہ 4 ہیں، 2 کمزوری کی حالت کے، 2 طاقت کی حالت کے۔ دو کمزوری کی حالت میں ہیں کہ اگر مسلمان کمزور ہوں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، طاقت میں آئیں تو پھر کیسے چلنا چاہیے۔ تیسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان چاروں دور میں جو پہلا دور ہے وہ مسلسل چلتا ہے، اور جب وہ دور ٹوٹتا ہے تو پھر چاروں دور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں اور پوری انسانیت کے نبی ہیں، اس لیے انسان کو قیامت تک جو مسئلہ پیش آنے والا ہے، جو بھی مسئلہ پیش آنے والا ہے، اس کی طرف آپ کی زندگی میں رہنمائی کر دی گئی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ بعد والوں پر چھوڑ دیا ہو کہ ٹھیک ہے نبی یہاں تک تو پہنچا گیا اور باقی چھوڑ گیا تو جو مرضی کرتے رہو. اب اس میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ نظام اللہ کی طرف سے مقرر اور مرتب ہے. انسانیت کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی پورا نظام مرتب کیا گیا ہے. اس میں نے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دور ہیں، اس پر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. کمزوری کی حالت میں آپ کے 2 دور ہیں کہ اگر مسلمان کمزور ہوں تو وہ کیا کریں. اس دور میں آپ سب سے پہلی چیز جو دیکھیں گے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حکومت ہے، نہ خلافت ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی چیز ہے. اس میں صرف دعوت ہے. جو پہلا دور ہے کمزوری کا، اس میں سب سے پہلے دعوت ہے. کس بات کی دعوت ہے؟ کس بات کی دعوت ہے؟ کہ مسئلے کا حل صرف ایک ذات کی ہاتھ میں ہے. ہم تمہارے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے ملا دینا چاہتے ہیں. نبی آ کر کہتا ہے کہ اس کو ساتھ لے کر چلو گے تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر وہ ساتھ نہیں تو عمر بھر مرتے رہو گے، کھپتے رہو گے، قبر میں بھی مرتے رہو گے، حشر میں بھی مرتے رہو گے، کہیں کوئی مسئلہ تمہارا حل نہیں ہو سکتا ہے. دعوت اللہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ دعوت اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کہاں جاتے ہو تم؟ کوئی کہتا ہے مال سے یہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ملک سے یہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے اکثریت سے یہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے تجارت سے یہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے زراعت سے ہوتا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ان کے ہاتھ میں ہے کیا جو ہوتا ہے؟ تو انبیاء آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ایک ذات کے ہاتھ میں اس تمام مسائل کا حل ہے، تمام حاجات کا پورا کرنا ہے. جب تک اس ذات کو ساتھ نہیں لے کر چلو گے کوئی مسئلہ دنیا اور آخرت کا تمہارا حل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ دعوت اللہ کا دور پہلا ہے. اب اس میں پبلک 2 حصے میں تقسیم ہو جایا کرتی ہے. ایک حصہ کہتا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم اپنا رابطہ اور تعلق اللہ کی ذات سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارا رواج تو اس طرح سے چل رہا ہے، تم نئی بات دیکھا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کہ باپ دادا سارے اس طرح چلتے ہیں، رواج ایسا ہے، قوم ایسی چل رہی ہے، ملک کے لوگ ایسے چل رہے ہیں جس پر آج مرتے ہیں، کیونکہ آج کا فیشن یہ ہے، آج کا رواج یہ ہے، اور تمہارا فیشن جہنم میں جائے. اور جانا ہی ہے جہنم میں. جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کیا کہتے ہو تم کہ ساروں سے منہ موڑ کر ایک کے بن جائیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. اور اس سے عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تو انہوں نے نبی سے کہا تھا عجاب، اس سے عجیب آپ کو بات بتا رہا ہوں. وہ تو ایک آبائی دین کے حامل تھے، اس لیے کہتے تھے. یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو غیر مسلم کہتا تھا. یہ کہتا ہے اچھا سارے رواج کو، سارے فیشن کو، سب کو چھوڑ کے. وہ پچھلے دنوں غالباً صدر صاحب کا یا کس کا کوئی مضمون آیا تھا اخبار میں،
وہ میرے پاس لے کر آئے، کہنے لگے جی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دقیانوسی اسلام، اس کے اس دور میں چلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں ایسا اسلام چاہیے جس میں امریکہ بھی ہمیں جوتے مارے، روس بھی جوتے مارے، چین بھی جوتے مارے۔ ایسا اسلام چاہیے کہ سب سے ہماری پٹائی ہوتی رہے۔ وہ دقیانوسی اسلام جس میں ہم سب پر غالب تھے اور سارے ہمارے نیچے تھے، وہ اسلام نہیں چاہیے۔ میں نے کہا اس اسلام میں اور اس اسلام میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اسلام کہتا ہے کہ پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کرو، اور یہ اسلام کیا کہتا ہے کہ پوری زندگی کو اللہ کے بجائے فلاں ملک کے فیشن، فلاں ملک کے رواج، فلاں ان کی کرو، شکل ہماری کسی کی ہو، علم ہمارا کسی کا ہو، عقل ہماری کسی کا ہو، لباس ہمارا کسی کا ہو۔ تو میں نے کہا اس کے متعلق اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی دینی امتیں غیر مسلموں کے شعار اور انداز کو اختیار کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، میں نے کہا یہ طے شدہ بات ہے کہ ان کی پٹائی مسلسل کفار سے کراتے ہیں، اور یہ کیا سوچتے رہتے ہیں ہم پھر بھی تو مسلمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مسلمان کیسا ہے تو چلتا ساری زندگی میں ہے ان کے اوپر، شکل اس کی، طریقے اس کے، رہن سہن اس کا، اور اس کے بعد کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو کہتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم غیر مسلموں سے اس لیے ان کی پٹائی کراتے ہیں تاکہ شاید آنکھ کھل جائے اور میری طرف رجوع کر لیں، لعلہم یرجعون۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 دور ہیں اس میں پہلا دور جو ہے وہ دعوت اللہ کا ہے، کہ کسی طریقے سے یہ دماغ میں آ جائے پبلک کے کہ جب ساری چیز ایک ہاتھ میں ہے تو اس سے رابطے کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اب میں نے عرض کیا ہے کہ پھر 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ نبی کو کہتا ہے کہ تمہاری بات سمجھ میں آ گئی ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قسم کے جو لوگ تھے کہ جی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو، اپنے رواج کو، اور ان کو جو ہم نے طریقے اختیار کر رکھے ہیں، وہ نماز پہ جھگڑا نہیں ہوتا، وہ پوری زندگی کے نظام پر جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو پلٹنا ہے پورا۔ جیسے آج کل مسلمان کہتا ہے نا یوں کہ نماز تو اللہ کی پڑھ لیں گے، اور رہنا سہنا، کھانا پینا، شادی بیاہ سارا جو ہے غیر مسلموں کی طرف کریں گے۔ نبی اس پر تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے نہیں پلٹنا ہے، سارا پلٹنا ہے نظام کو۔ اب اس میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس بات کو طے کرو کہ ایک کی ماننی ہے چاہے سارے نادار ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ اس سے کم پر راضی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اسلم، میرے سے اگر تعلق رکھنا ہے سو سر سے پاؤں تک پوری زندگی حوالے کر، کہیں نہ تیری خواہش کا دخل ہوگا، نہ تیرے رواج کا، نہ تیرے مزاج کا، کوئی دخل نہیں ہوگا اس میں۔ تو یہ سب سے پہلا دور دعوت کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کی یہاں سے نظام مقرر ہے کہ اگر لوگ اللہ کے دین سے بالکل باہر ہو جائیں، یعنی غیر مسلم بن جائیں، کافر ہو جائیں، ان کو موڑنے کے لیے یا دینی امتیں اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، رسول کو مان کر زندگی غیر مسلموں کی اپنا لیں، ان دونوں کے لیے اللہ نے نظام کیا رکھا ہے
کہ سب سے پہلے دعوت کا نظام حرکت میں آتا ہے. یہ طے شدہ چیز ہے، کبھی اس کے خلاف کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے جو یہ سوچتا ہے کہ حکومت کے ذریعے سے، خلافت کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ براہ راست اللہ کے نظام کا مقابلہ کر رہا ہے. اس سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات تو مانو. اگر اللہ کے نظام میں یہ جن شعبوں کو آپ بتاتے ہیں یہ شعبے کوئی دین کے لانے والے ہوتے تو پھر حکمت الہی کا اور علم الہی کا، وہ علیم و حکیم ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ پھر انبیاء کو مختلف شعبوں کے ساتھ بھیجا جاتا. یہ بہت بڑے شعبے ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، خلافت ہے، بہت بڑے دین کے شعبے ہیں، مگر یہ دین کے چلانے والے ہیں، یہ لانے والے نہیں ہیں. ان کے بس کی بات نہیں لانا. اس کے لیے گالیاں سننی پڑتی ہیں، اس کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، اس کے اوپر پتھر برستے ہیں، ان کے منہوں پر تھوکا جاتا ہے. یہ شعبے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اسی ایک ہے آئے ہوئے دین کو چلانا، اس کے لیے یہ بہت بڑے زبردست شعبے ہیں. ایک ہے گئے ہوئے دین کو لانا، وہ یہ لا نہیں سکتے، لانے کے لیے وہ اصحاب دعوت ہے اس کے لیے. اس وجہ سے اگر آپ تاریخ انسانیت کو دیکھیں گے تو غیر مسلموں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اصحاب دعوت انبیاء کو بھیجا ہے، اور بگڑی ہوئی دینی امتوں کی طرف بھی ہمیشہ اصحاب دعوت کو بھیجا ہے. کافروں کی طرف جو نبی آئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. جو بگڑی ہوئی مسلمان امتوں کی طرف آئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس لیے سب سے پہلا اگر مسئلہ آئے گا اللہ کے نظام کے مطابق تو سب سے پہلا جو شعبہ حرکت میں آئے گا وہ دعوت کا آئے گا. جو دعوت کے شعبے کو حرکت میں لائے بغیر یوں چاہتا ہے کہ کوئی دینی نظام آ سکتا ہے، اس کا براہ راست اللہ سے مقابلہ ہے. وہ کہتا ہے راستہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں راستہ یہ ہے. یوں بھی آ سکتا ہے، یوں بھی آ سکتا ہے. اس لیے جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بلا استثناء سارے دعوت سے آ کر کام شروع کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا ہے کہ اب یہ دعوت کا شعبہ، یہ دعوت کا شعبہ سب سے پہلے ہے. اور اس میں ساتھ عرض ایک بات کرتا جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اور امتوں میں اور آپ میں فرق ہے. اور امتوں کے ذمے یہ شعبہ نہیں تھا، وہ ان کے انبیاء کے ذمے تھا. اس فرق کو سمجھیے. اسی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا نام لیا ہے تو کیا کہا ہے؟ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر اعظم فرماتے ہیں یہ تمہارا امتیاز ہے جو کسی پہلی امت کو نہیں دیا گیا ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آتا ہے وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. قوم موسیٰ میں سے ایک جماعت ہے جو ایسا کام کرتی ہے، پوری امت کے ذمہ نہیں تھا. اسی جہاں آپ کو کہا گیا ہے کنتم خیر امت، تو آگے بتا دیا گیا اخرجت للناس، نہ آپ کو کارخانے چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ بازاروں کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ بچوں کو جننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ آپ کو تجارت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ زراعت کے پیدا کیا ہے.
آپ کو سب سے بڑے مسئلے کے لیے اس امت کو تیار کرایا گیا ہے کہ انسان کو انسان بننا سکھائیں، انسان کو انسانیت کی طرف بلائیں، انسان کو بتائیں کہ اللہ سے تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے. اس کے لیے اس امت کو تیار کرایا گیا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اس سے دوسرا ہے کہ جو کافر مسلمان ہو جاتا تھا اس کو آپ کس کام پہ لگاتے تھے؟ یہ ٹھیک ہے کہ کافر اسلام میں آیا دعوت کے ذریعے سے، اسلام میں آنے کے بعد وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ پڑھتا تھا کہ قرآن شریف دیکھ کر اس کو کعبے میں بٹھا دیتے تھے کہ تسبیح پڑھواتے تھے. کیا کرتے تھے آخر وہ؟ میں نے کہا ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس امت پر دین پر چلنے کی نہیں ڈالی گئی بلکہ دین کی محنت کرنے کی ڈالی گئی ہے. میں نے کہا وہ علیم و حکیم ہے کہ کہیں اس امت کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ پہلی امت میں دین پہ چلتی تھی ہم بھی دین پر چل دیں گے ہمارا ہو جائے گا. اس وجہ سے دین کو بالکل روک دیا. 9-10 سال تک دین کا ایک حکم بھی نہیں دیا گیا. اور جو اسلام میں آیا یہ دار ارقم کا جو مدرسہ تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ جا کر دعوت دو، مار کھاؤ، پٹ پٹا کر یہاں آ جاؤ، پھر اگلے دن نکلو، پھر یہی کاروائی. تو میں نے کہا اس میں نظام تعلیم اللہ نے بدل دیا کیونکہ وہاں ذمہ داری انبیاء پر تھی دین لانے کی. اس امت کو قیامت تک دین لانے کے لیے اور انسانیت کو دین پر کھینچنے کے لیے اس کو تیار کرنا تھا. اس لیے یہاں پر پہلے دین کو روک کر پورے دین کی محنت کو سکھایا گیا. یہ روز جو پڑھائی ہوتی تھی دین پہ تھوڑی ہوتی تھی. یہ واقعہ جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال کو کھینچے جا رہے ہیں اور فلاں کو یوں کیا جا رہا ہے فلاں کو، یہ دین پر چلنے کے لیے ہوتے تھے. یہ دین پر تھوڑی پڑھائیاں ہو رہی تھی. وہ کہتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کہتے ہیں اس کو کہنا بند کرو. تم وہ بات کیوں کرتے ہو؟ تو جبھی تو کہتے ہیں وہ بات کرتے ہوں گے تو کہتے تھے بند کرو. اب جو مسلمان ہوتا تھا وہ دیکھتے ہی تھا کہ یہاں دوسرا کام ہی نہیں ہے، دین پہنچانا ہے، مار کھانا ہے، تکلیفیں اٹھانا ہے. جو آتا تھا وہ اس میں وہ سمجھتے ہی تھا کہ میری ذمہ داری یہ ہے. اس لیے یہ دور دعوت بڑا طویل ہے، باقی دور اتنے لمبے نہیں ہیں. یہ 10-12 سال کا یہ دور دعوت ہے. کہ اس امت کے دماغ میں یہ آئے کہ ہماری بنیاد یہ ہے. پھر اس دور دعوت کے ساتھ دوسرا دور آیا ہے. اس دور دعوت کے ساتھ آ کر لگا ہے، دعوت رکی نہیں ہے. اسے میں نے کہیں شاید رائے میں کہا تھا کہ یہ دعوت جو ہے دین میں بمنزل روح کے ہے. انسان کا ناک بھی ہے، کان بھی ہے، سب کچھ ہے. کب تک ہے؟ جب تک اس کے اندر روح ہے. جب روح نکل جاتی ہے آنکھ بھی ہوتی ہے، زبان بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں، چلتا کوئی نہیں. کیوں نہیں چلتا بھائی؟ کیونکہ اس میں سے روح نکل گئی. تو دین کیوں نہیں چلتا؟ اس وجہ سے اس کی روح نکل گئی. تو یہ دوسرا دور جو شروع ہوا ہے یہ دور ہجرت اور عبدیت ہے کہ دین کے خاطر ملک چھوڑنا پڑے، مال چھوڑنا پڑے، اولاد چھوڑنی پڑے، کسی کو بھی چھوڑنا پڑے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. اور اللہ سے تعلق کے لیے عبدیت، عبادت نہیں عبدیت. عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت تو وہ ہیں جو شکل مقرر ہیں، نماز روزے وغیرہ کی. عبدیت کس کہتے ہیں؟
کہ یہ دماغ میں آ جائے کہ ہر حکم کو پورا کرنا ہے چاہے جان جائے اس میں، حکم پہ چلنا ہے، کسی کو نہیں دیکھنا، نفس کیا مطالبہ کر رہا ہے، رواج کیا کہتا ہے، قوم کیا کہتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھنا، حکم کو دیکھنا ہے بس۔ بقول حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ حکم پر مر مٹنا آ جائے اس کو، تو دوسرا دور یہ چلا، دعوت ساتھ ہے، گھروں کو چھوڑ رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی، چل رہے ہیں مسلسل، اور نماز کا حکم آیا ہے، اس طرح سے آہستہ آہستہ حکم آنے شروع ہوئے ہیں، وہ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ سے رابطہ جو ہے وہ عبدیت کے راستے سے ہوتا ہے، تو اللہ سے رابطے کو بڑھانے کے لیے شکلیں اختیار کر رہے ہیں۔ یہ دور ضعف کی بات ہے، جس وقت مسلمان کمزور تھے۔ اس دور کے مکمل ہونے پر جب عبدیت کا نظام آ جاتا ہے کسی معاشرے میں، اور اس پر ہوتا ہے کہ حکم الہی کو ماننا ہے، چاہے سارے خلاف ہو جائیں، چاہے گھر چھوٹ جائے، چاہے بیوی بچے چھوٹ جائیں، کچھ حکم الہی کو تسلیم کرنا ہے، جب یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا انعام دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ انی معکم، جب تم نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے تو تم میرے بن گئے ہو، میں تمہارا بن گیا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس وجہ کیا کہا ہے کہ اپنی بلندی اور اپنے اوپر ہونے کو کبھی مت سوچو، وہ صرف ایک صورت میں میسر ہے، انتم الاعلون واللہ معکم، شرط لگائی ہے اللہ نے اس میں کہ کوئی چیز تمہیں بلندی پر نہیں لے جا سکتی، صرف ایک چیز لے جا سکتی ہے، اور وہ اللہ کی معیت ہے، اور اللہ کی معیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ سر سے اڑے، اس سے کم پر وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ دینی امتیں جو ہیں، ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ یوں کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اپنی عبادت کرا لیں، نظر نیاز ہم اللہ کے لیے کر دیں گے، لیکن اللہ کو باقی زندگی سے کیا تعلق؟ ہم بال کیسے رکھیں، ہم شکل کیسے بنائیں، ہم لباس کیسے پہنیں، ہم شادیاں کیسے کریں، ہم تجارت کیسے کریں، ہم زراعت کیسے کریں، ہم حکومت کیسے کریں، ہم سیاست کریں، اللہ کو اس سے کیا دخل؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا رب تلاش کرو کہ جو تمہیں کھلی چھٹی دے دے، تو بتوں کی عبادت کرو جا کر، پھر میری عبادت کی ضرورت نہیں، میں ایسا رب نہیں، میرا رب، میں وہ رب ہوں تیری بال اور کھال کی ایک ایک چیز میں میرا دخل ہے، اس سے کم پر میں تیار نہیں۔ تو اللہ کے نظام میں طے شدہ چیز ہے، یہ کوئی آپ چاہے کوستے رہیں اسرائیل کو، چاہے امریکہ کو، برطانیہ کو، کسی کو نظام میں طے ہے کہ جب عبادت اللہ کی جائے گی، زندگی غیر مسلموں کی اپنائی جائے گی، تو یہ نظام میں طے ہے کہ پھر اس دینی امت کو اللہ تعالیٰ سزا جو دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں کہ غیر مسلموں کو جن کی زندگی اپنائی ہے ان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں خوب پڑھائی کرو، کیونکہ وہ مار رہا ہے، مار تھوڑی رہا ہے، وہ اوپر کا نظام مروا رہا ہے، ان کی طاقت ہے مارنے کی۔ یہ تو مسلمان کے سانس سے مر جاتے تھے، ان کی ہمت ہے کوئی مارنے کی؟ وہ نظام میں ایک بات طے ہے
کافروں کی سزا کا نظام بھی طے ہے اور مسلمانوں کے نظام سزا کا نظام بھی طے ہے. کافروں کی نظام کافروں کو کیا سزا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جب ہم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے اور یہ وسائل قدرت کی طرف دوڑتے ہیں تو ہمارا نظام کیا ہے ان کو سزا دینے کا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہم ہر چیز کا دروازہ در دروازہ کھول دیتے ہیں اور تمام اسباب وسائل کو اتنا دیتے ہیں کہ یہ کہیں کہ جتنا آج ہم نے اسباب وسائل میں ترقی کی ہے ہم نے کبھی نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ مصائب مسائل مصیبتیں آفات اتنی ڈال دیتے ہیں، جتنے وسائل بڑھاتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مصائب اور مصیبتیں بھی ہم بڑھاتے جائیں گے. کہیں گے اتنی کبھی ترقی نہیں کی اور جتنی مصیبت میں اب گرفتار ہیں ہم کبھی گرفتار نہیں. دونوں اقرار کرتے ہیں ان سے. اب وہ شکل جو ہے ان کے سزا کی وہ ایسی ہے جیسے انعام دے رہے ہیں اللہ. اس وجہ سے مسلمان ریچھتا ہے کہ دیکھو جی یہ ترقی کر رہا ہے، دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ تو ان کو تو یہ مل رہا ہے. وہ مل نہیں رہا، اس کے ساتھ جو آگے مصیبت آ رہی ہے وہ بھی تو ساتھ ہی ہے اس کے. اور بگڑی ہوئی دینی امتوں کو سزا کیا دی ہے؟ بگڑی ہوئی دینی امتوں کو سزا یہ دی ہے کہ پھر ان کو مسلط کرتے ہیں. ان غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری زندگی انہوں نے اپنائی ہے، اب تم ان کے اوپر حکومت بھی کرو، ان کو غلام بھی بناؤ، ان کی پٹائی بھی کرو، ان کو سب کچھ کرو. مگر آخر میں کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ شاید جلاد کے پیٹنے سے اصل کی طرف رجوع کر جائے. اس کو ہوش آئے کہ میرا مقام تو فاتح کا تھا، میں مفتوح بن گیا ہوں، میرا مقام غالب کا تھا، مغلوب بن گیا ہوں، میرا مقام حاکم کا تھا، محکوم بن گیا ہوں. اگر قصہ کیا ہے؟ شاید اس کی کھوپڑی میں یہ بات آ جائے اور یہ میری طرف رجوع کر جائے. تاریخ انسانی میں ایک مثال نہیں آپ دے سکتے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ اللہ کی معیت کے علاوہ کبھی دینی امتیں اوپر گئی ہوں. ایک مثال نہیں آپ بتا سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ دو دور، ایک دور دعوت کہلاتا ہے، پھر دوسرا ہجرت اور عبدیت کا دور ہے. اس کی تکمیل پر اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے ان دینی امتوں کو. اب دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ دور نصرت اور غلبے اور جہاد کا دور ہے. مگر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جہاد اس لیے نہیں کہ تم ان کی گردنیں اڑاؤ، بلکہ اندر سے تمہاری نیت یہ ہو کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے اور یہ سارے اسلام میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں آ جائیں. اس وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاد کیا چیز ہے، کہا لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو. اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ وہ چیز ساتھ چلے گی، جو پہلا دور ہے وہ ساتھ چلے گا. اگر وہ دور رک جائے گا، صرف مارنا مرنا رہے گا، بات نہیں چلے گی اس سے. اب یہ دور چلتے چلتے اس میں مسلمانوں کو اتنا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اور ٹھہرے کیسے؟ میں علماء کرام سے اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کے وہ خطبات اور وہ بیانات جو انہوں نے بادشاہوں کے درباروں میں اور قوموں کے سامنے دیے ہیں، اس کو خاص طور سے پڑھنے کی ضرورت ہے دین کے کام کرنے والوں کے لیے. اب کیا ہے؟ آپ دیکھیں ان کا انداز دیکھیں. کسریٰ کے دربار میں ہیں، وہ کہتا ہے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اوپر
کھانے کی تنگی آ گئی ہے، کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کیا ہے، ہم اس کا انتظام کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ان کا ایک ہی رب ہے. ہم بھی تمہاری طرح بگڑے ہوئے تھے، ہم میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اس نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ پوری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے. یہ اگر ایسی زندگی گزار دے گی کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو تو دنیا بھی اس کی عافیت کی ہوگی، آخرت کی عافیت ہوگی. ہم اس نظام عافیت کو لے کر امتوں کی طرف آ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب یہ پورا انہوں نے یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ کو ہم آئے تو مارنے کے لیے کرنے کے لیے ہے، آ گئے ہیں مجاہدین اسلام لنگوٹ کس کے، یہ تھوڑی کہا انہوں نے. وہ تو پہلے ساری چیز ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو بادشاہ نے کہا کہ بات تمہاری بڑی معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ تم ہمارے ملک کا اتنا حصہ جو فتح کر کے آئے ہو، اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں تو اس کا کیا بنے گا؟ اتنا علاقہ تم نے ملک کا ہمارے فتح کر لیا ہے، تو فاتحان ملک تو جس علاقے پہ قبضہ کر لیتے ہیں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم اگر تمہارے دین میں آ جائیں تو وہ علاقہ جو ہے اس کا کیا؟ انہوں نے کہا وہ سارا علاقہ تمہارے حوالے کر دیں گے، تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، اور اگلی بات بھی تمہیں کہہ دیتے ہیں کہ پھر تم ہمارے بھائی ہو، تم اگر اجازت دو گے کاروبار یا تجارت کے لیے آنے جانے کی تو آ جائیں گے، اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو ملک تمہارا ہے، تم چاہو جو کرو، بس ہم تو اس مبارک زندگی کو دینے کے لیے آئے جو ہمارے نبی نے دی ہے، یہ اختیار کر لو تو ہمارا تم سے کوئی جھگڑا ہے نہیں. تو اس نے اپنے ارکان حکومت کو متوجہ کیا، اس نے متوجہ کر کے کہا کہ دیکھو کتنی معقول بات ہے اور کتنا ان کا واضح نظام ہے، اور کیسی صاف صاف بات انہوں نے کی ہے. تو وہ سارے کے سارے غرانے لگے، کہنے لگے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تو آبائی دین کو چھوڑ کر ان کے دین کی طرف مائل ہو گیا ہے، تجھے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اس نے فوراً بات کو پلٹا دیا اور کیا کہا، کہنے لگے میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنے دین پہ اپنے پکے ہو، میں ان کا دین تھوڑی قبول کرتا ہوں، میں تو تمہیں دیکھتا تھا کہ تم پکے ہو، بس تم جب پکے ہو تو میں مطمئن ہوں تم سے. پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوا، وہ سمجھا تھا کہ یہ شاید 14ویں صدی کے مسلمان ہیں جو الو ہے، ہر ایک کے چکر میں آ جاتے ہیں اور اپنی عقل ان میں ہے نہیں. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ نبوت کی یونیورسٹی کی تربیت یافتہ لوگ ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے جس چیز کو پیش کیا ہے وہ بڑی مناسب معلوم ہوتی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس کا فوری فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وقت چاہیے. ہم اپنے سیاست دانوں کو بلائیں گے، فوج کے افسروں کو بلائیں گے، عدلیہ کو بلائیں گے، انتظامیہ کو بلائیں گے، سب کا اکٹھ کریں گے، ان کے سامنے سے یہ بات پیش کریں گے، پھر اس مشورہ کر کے تمہیں کوئی چیز بتا سکتے ہیں. تو اس کے لیے تم ہمیں کتنا وقت دے سکتے ہو؟ وہ سمجھے تھے شاید یہ کوئی وہ ہے، وہ جو آپ کی کیا ہے بین الاقوامی اسمبلی، کہ جو مسئلہ بھی جائے 50 سال 100 سال تک اس کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے جب کہا کہ اس کے لیے کتنا وقت دے سکتے ہو،
انہوں نے کہا وہ ہمارے اختیار کی بات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ جب ہم اس قسم کی بات پیش آئے تو ہم صرف 3 دن کی مہلت دے سکتے ہیں. 3 دن میں 3 باتوں کا تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. یا اسلام میں داخلہ، اگر فوری طور نہیں سمجھ سکتے تو پھر تمہیں ایک معمولی سا ٹیکس دینا ہوگا اور ہمیں کام کرنے کے لیے آگے جانے دینا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ تم کہو گے چونکہ ہم بھی نہیں قبول کرتے اور باقی جو ہے اس وجہ سے تمہاری حفاظت ایسے کریں گے جیسے کہ اپنے اولاد کی بھی بچوں کو کرتے ہیں. ساری چیز ہم اس طرح سے کریں گے لیکن ہم رک نہیں سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر رکاوٹ پیدا کرو گے تو پھر تمہارے اور درمیان ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. سب سے پہلے دعوت، اس کے بعد پھر مہلت کے بعد آخری بات یہ کی تو اس نے بڑے جھنجھلا کر یہ بات کہی. اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو کل میں اپنے سپہ سالار آدم کو بھیجوں گا، رستم کو، وہ تمہیں قادسیہ کی خندق میں دفن کر دیں گے. اب ہم ہوتے تو ادھر سوچتے ادھر، وہاں ساری چیز متعین تھی پہلے سے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہم پہلے کرائے ہیں، تمہیں دفن ہونا ہے، ہمیں نہیں دفن ہونا. ہم یہ فیصلہ کرا کے آئے ہیں، ایسے نہیں نکلے ہم. اور کہا کہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو، ہماری تو شکلیں ہیں، ہمارے سے مقابلہ نہیں، نہ ہم نے کچھ کرنا ہے. ہم تو شکل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اصل کارروائی کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ تم میرے پیغام کو پہنچاؤ، جو مقابل آتا ہے تو تمہارا پیغام تو نہیں، وہ تو میرا پیغام ہے، میں نمٹوں گا اپنے آپ. اس وجہ سے یہ طے شدہ بات ہے، ہمیں نہیں دفن ہونا، تمہیں دفن ہونا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ انسانی میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، تاریخ انسانی میں آپ ایک مثال نہیں بتا سکتے کہ کبھی کفار کو، کافروں کو، غیر مسلموں کو انسانوں نے شکست دی ہو. ان کو ہمیشہ ربانی مار مارتی ہے. ان کو یہ ضرب ربانی سے مار کھاتے ہیں، ضرب انسانی سے مار نہیں کھاتا کفر. یہ جو آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ مسلمانوں نے فلاں کا فتح کر، وہ تو مارے ہوئے کو آپ نے مارا جا کر. ضرب ربانی کی وجہ سے تو سینکڑوں سال تک اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے وہ. آپ ان مرے ہوئے کو مارتے رہے تو آپ سمجھتے رہے کہ ہم یوں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. تو میں اس بات کہتا ہوں کہ عہد نبوت پہ سب کچھ سمجھا دیا گیا. بعض صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ دیکھو ہم نے کیسے ان کافروں کے ساتھ کیا. فوراً آیت آئی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے تھوڑا ہی مارا ہے، وہ تو اللہ نے مارا ہے، تم تھوڑا مار سکتے تھے ان کو. اب اس دور میں جو مسلمان مشکل میں پھنسا ہوا ہے نا، یہ کیوں پھنسا ہوا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ سے ضرب نہیں لگوانا چاہتا، خود کفر کو ضرب لگانا چاہتا ہے. کفر آپ کے مار سے تھوڑی مار کھاتا ہے وہ، کیونکہ اللہ سے ضرب لگوانے کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہوئی ہے، وہ اس کے بغیر ضرب لگاتا نہیں. کہتا ہے پہلے ان کو دعوت دو، اور دعوت کا حق ادا کر دو کہ وہ کل کو مجھے آ کر یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے بات سمجھائی نہیں تھی، کننا غافلین، ہم تو غافل تھے. پہلے ان کو دعوت دو، اتمام حجت ہو جائے. کہا اس پر بھی میں ان کو پکڑتا نہیں ہوں. تم دعوت دو، وہ تمہیں دعوت سے روکیں اور کہیں ہم تمہیں مار ڈالیں گے یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر دیکھو میں ان کے گردن کیسے توڑتا ہوں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ شرطیں لگاتے رہیں، ہم خود لنگوٹ کس کے ان کا مقابلہ کریں گے، دیکھو یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں اچھا کر لو. اس بات سے روز پٹ پٹ کے آ جاتے ہیں، بنتا بناتا کچھ ہے نہیں.
میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں یوں نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھٹی ہے جو مرضی کرتے پھرو. اب جب اللہ کی زر لگ کر کفر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ تمکین فی الارض دیتے ہیں. اس کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ تم زمین پر اقتدار نہیں پا سکتی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. وہ میں اپنی طاقت سے تمہیں زمین میں تمکین دوں گا, اقتدار دوں گا, تاکہ تم اس ساری زمین میں جس پر تمہارا اقتدار ہے میری بات کو چلاؤ, میری بات کو بڑھاؤ. دیکھے گا پھر بھی یاد رکھنا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یاد رکھنا کبھی کہو کہ حکومت مل گئی ہے, زمین میں تمکین مل گئی ہے, اب دعوت کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, وہ تمکین بھی دعوت ہی کے لیے ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک دعوت جو ہے یہ بمنزل روح کے ہے. عبدیت کا نظام ٹوٹ جائے گا اگر دعوت ٹوٹے گی. نصرت اور غلبے کا نظام ٹوٹ جائے گا اگر دعوت ٹوٹ جائے گی. خلافت کا نظام ٹوٹ جائے گا اگر دعوت ٹوٹ جائے گی. اب وہ ٹوٹتی ہوئی چونکہ خلافت نظر آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو بحال کرو. وہ بحال کیسے ہو جائے؟ وہ تو ٹوٹی اس لیے کہ نیچے سے بنیاد ٹوٹی ہے اس کی. اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ترتیب خود اللہ نے دی ہے, اس میں سب سے پہلا دعوتی نظام آتا ہے. اس کام کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے اس امت کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے منصوبوں سے اوپر نہیں جا سکتے, اللہ کے نظام کو اپنانا پڑے گا لازمی طور پر. سب سے پہلے دعوتی نظام کو سیکھنا پڑے گا, پھر نظام عبدیت کو اپنانا پڑے گا. ان دونوں چیزوں کے آنے پر اللہ ساتھ ہوتے ہیں, پھر اگلے دونوں نظام چلتے ہیں. آپ چاہتے ہیں الٹا چلانا, آپ کہتے ہیں پہلے خلافت قائم ہو جائے گی پھر دین قائم کریں گے, حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی دین کریں گے. اللہ کہتے ہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, میں کہتا ہوں ترتیب یہ ہے, تم کہتے ہو ترتیب یہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کام کا منشا کیا ہے کہ اپنے سوچ دماغوں کی ختم کر کے ادھر ادھر کے جو ہے ذہنوں کو اپنا کر چلنے کے بجائے اللہ کے نظام اور ترتیب کو معلوم کر کے امت اس ترتیب پر چلے تاکہ منزل پر پہنچے. ایک دور دعوت کا وہ ہے کہ یہ امت دعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہی ہے. ایک دور اس کی دعوت کا وہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ پھر رہی ہے. تو پہلے جو ہے وہ دور میں دعوت کو بھی سیکھ رہی ہے اور عبدیت کے نظام کو بھی اپنے اندر لا رہی ہے. دعوت ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو عبدیت پر لانا ہے اور اوپر کا جو حکم بھی آ رہا ہے اس کو ماننا ہے. اس مزاج کو پیدا کرنا ہے. اب آپ کے ساتھ ایک فیصلہ لگا ہوا ہے جو بدل نہیں سکتا ہے کہ اگر امت اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے تو یہ امت سب سے اوپر, ساری دنیا کی قومیں اس کے نیچے. اگر نہیں ادا کرتی ہے تو ساری دنیا کی قومیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی اور اس کے متقی دعائیں مانگیں گے. میں ان کی دعا سننے کو تیار نہیں ہوں. یہاں تک آپ کے ساتھ فیصلہ لگا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا کہ حد وحید ہے, کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ تو اوپر سے نظام طے ہے, آگے نبی نہیں آنے والا تھا, اس لیے کہا کہ ان کو بتا کر جاؤ. یہ اب جو دوسرے دور ٹوٹے ہیں, دور غلبہ و جہاد اور دور خلافت ٹوٹے ہیں, اب آپ اس کو بحال کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں.
وہ ٹوٹے اس لیے کہ نیچے سے دعوتی نظام ٹوٹا ہے، چلنا وہیں سے پڑے گا. کبھی نہیں ہوا ایسا، کوئی تاریخ انسان میں مثال نہیں کہ درمیان میں سے پکڑ کے کسی نے کھڑا کر دیا ہو. جو بھی آیا وہ وہاں سے چلاتا ہے اس کو، اس سے کہ اللہ کا نظام مرتب ہے. وہ آخر اتنے انبیاء کی تاریخ ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہم دیکھتے کیوں نہیں اس کو؟ کسی نبی نے بیچ سے شروع کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا اتنا بڑا قصہ ہے، فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور کام کو کیا کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ کہا کیا بات کروں؟ کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں. یہ تو کمبخت نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ کتاب کو، نہ رسول کو مانتا ہے. تو یہ ہمارے سر پر چڑھا ہوا ہے اور ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں. اوذینا من قبل ان تاتینا من بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی اسی مصیبت میں مبتلا تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، وہاں اوپر سے آیا جواب، اوپر سے آیا. اوپر سے کیا جواب آیا؟ اوپر سے کیا جواب آیا؟ اوپر سے جواب آیا کہ وہ مانتے نہیں اس لیے میری نہیں مانتے، تم مجھے مان کر میری نہیں مانتے. جب تک اپنی زندگی کو بدلو گے نہیں، مسئلہ نہیں حل ہوگا. زندگی کو بدلو تاکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو میں اس وجہ سے کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے کے بنی اسرائیل جو ہیں وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے. ان کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور اوپر کا فیصلہ ہے، تو انہوں نے کہا ہم آج سے ساری فرعونی زندگی کو بھی خیر بات کہتے ہیں اور ہم ان کے طریقے اور طرز کو بھی چھوڑتے ہیں. ایک دم ساری زندگی پلٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کی زندگی پر آ گئے. اللہ کے یہاں وہ تھوڑی ہے یونیورسٹیوں کی والی بات کہ جی ایک سال جو ہے 5 سال پرائمری میں گزارو اور اتنے سال جو ہے وہ مڈل میں گزارو، اتنے وہ. اللہ کے یہاں کیا آج پڑھ دے، اللہ کا نظام آج پڑھ دے. ان کو جب یہ پتہ لگ گیا کہ اس کے بغیر گزارا ہے نہیں، انہوں نے ساری پرانی زندگی کو پلٹ دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو جی یہ عالم، یہ پیر صاحب، یہ بزرگ، یہ دیکھو انہوں نے تو زندگی پلٹی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کہتے ہیں مانگتے تم ساری امت کے لیے عزت ہو، دکھاتے ہو آدمیوں کو تمہاری عقل ماری ہوئی ہے. تم پوری امت کی بلندی چاہتے ہو کہ ان افراد کی بلندی چاہتے ہو؟ جیسے پوری امت کی چاہتے ہیں تو پوری امت کی بلندی چاہتی ہو تو امت کی اکثریت تو زندگی پلٹے نا اپنی. تو انہوں نے اپنی زندگی پلٹ دی. اللہ نے فرعونی نظام کو الٹ کے رکھ دیا. بات صاحب کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کیا کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کو دین کو مانتے ہیں، وہ مانتے نہیں. اس سے بات نہیں چلے گی، زندگی پلٹنے پڑے گی، پوری زندگی کو پلٹنا پڑے گا. جب پوری زندگی کو پلٹا دے دیا تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ نے کہا کہ بس اپنے قوم کو کہو کہ یولو بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، باہر نماز نہیں پڑھنے دیتا، گھروں کے قبلہ روح بنا لو اور تم اپنا نماز میں لگو اور مجھ سے مانگتے رہو، اس سے میں خود نمٹتا ہوں. یہ دنیا کے فرعون جو ہے وہ انسان تھوڑی ان سے نمٹ سکتا ہے جس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں. یہ دندناتے تو اسی لیے پھر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جو ہم سے نمٹنے والا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے.
تو کہا کہ اپنی قوم سے تو یہ کہو کہ میرے سے رابطہ بڑھاتے جائیں، اور کہا فرعون سے بات کرو کہ اب دیکھو اب ہاتھ لگایا تم نے اگر بنی اسرائیل کے کسی آدمی کو تو بچ نہیں سکو گے۔ اب حکومت والوں کے دماغ میں جو نشہ حکومت کا ہوتا ہے ان کو کام بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا کل کیا بات تھی اور کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا کل بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ وہ طاقت نہیں تھی، وہ صرف میرے ساتھ تھی۔ اب اس نے کہہ دیا انی معکم، اب وہ ان کے ساتھ بھی آ گیا ہے، انہوں نے میری زندگی چونکہ اختیار کر لی ہے تو وہ ساتھ آ گیا ہے۔ مگر اللہ تعالی بڑے علیم و حکیم ہیں، اس وجہ سے ایک دم نہیں پکڑتے بلکہ ترتیب سے کام شروع کیا۔ ترتیب سے کام شروع کیا، ایک دم نہیں پکڑا، کہا ہم نے وقت دیا ہے اس کو، ایسے نہیں پکڑ لیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان، سب سے پہلے سیلاب کی سزا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا سیلاب نیچے جاتا ہے، اور جو سیلاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امداد کے لیے آیا تھا، محلات فرعون بہت اوپر تھے، وہ سیلاب اوپر چڑھ گیا، وہ نیچے نہیں گیا، وہ اوپر چڑھ گیا۔ میں نے اس کے محلات کو دیکھا، وہاں اقصر مقام ہے اس کا جہاں اس کے محلات ہیں، آدمی کو عقل میں نہیں آ سکتی کہ 30 فٹ اوپر سیلاب کیسے چلا گیا۔ اب جب سیلاب نے رخ کیا تو آپ بتائیں کہ اس وقت میں جب سیلاب کا زور ہوتا ہے تو کس کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے؟ اللہ کو نہیں، اللہ کو تو کوئی پوچھتا نہیں، اللہ کو نہیں پکارتے، کہتے ہیں یا فوج، یا اللہ کے بجائے کہتے ہیں یا فوج، فوج کو پکارتے ہیں۔ تو اس نے فوج کو پکارا، فوج نے آگے کہا تیری عقل ماری گئی ہے، اس طوفان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سیلاب نیچے جاتا تو اس کا علاج ہوتا ہے، یہ اوپر جو چڑھ رہا ہے تو اس تیرے محلات کو ڈوبانے کے لیے تو اب ہم وہاں کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا وہ گدڑی پوش جو ہے جس کو تو نے کہا تھا کہ نہ تیرے کنگن ڈلے ہوئے ہیں نہ کوئی ڈلا ہوا ہے، وہ گدڑی پوش جو ہے نا اس کو بلاؤ، ہم بھی ہاتھ جوڑتے ہیں، تم بھی ہاتھ جوڑو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نظام یہ نہیں ہے کیا کہ جی فرعون کی حکومت چھین کے دے دیتے، یہ نہیں کیا اللہ نے، فرعون کی حکومت وہیں رکھی، اس کے ہاتھ جوڑوائے صاحب دعوت کے سامنے، سب نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ لئن کشفت عنا الرجز، آپ دو ہی باتیں تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور بنی اسرائیل کو اپنے ملک شام جانے دیں، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں، اپنے رب کو پکارو تاکہ وہ اس مصیبت کو تو ٹالے۔ اب میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں، بچوں اب پکڑا گیا ہے، اب آیا ہے قابو کے اندر، شکنجے کے اندر، اب جگڑتے ہیں تجھے کیسے؟ مگر نبی کے سینے کو اللہ نے بڑا وسیع کیا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ سیلاب واپس لوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چل بھائی اپنے وعدے کو پورا کر، ایمان کا بھی وہ بھی۔ کہتا ہے روز روز جادو تھوڑی چل جاتا ہے، جادوگر ایک دن تیرا جادو چل گیا، اب روز تھوڑی چلے گا۔ جب آدمی اندھا ہوتا ہے عقل کا تو پھر ایسے ہی سوچتا ہے۔ وہ سارے سامنے اس کو کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو کی طاقت تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی طاقت ہے جو یہ کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو پکڑا نہیں بلکہ اگلی سزا دی ہے، ٹڈیاں بھیجی، ٹڈیاں، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ٹڈیاں بھیجی۔ جانتے ہیں ٹڈی کیا ہوتی ہے؟
اتنی سی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ٹڈیاں جو ہیں یہ تو سبزے کو کھاتی ہیں، سبزے کی چیز ہو، فصلیں اس کو کھاتی ہیں، لیکن جو ٹڈیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امداد کے لیے بھیجی گئی تھی، یہ فرعون کے محلات میں داخل ہو کر جو پتھر کی عمارات تھیں اور اس کے اندر مسامیر یعنی لوہے کی چیزیں لگی ہوئی تھیں، ان کو انہوں نے کھانا شروع کیا، اور وہ اتنی تیزی سے کھا رہی تھی کہ وہ چیزیں جو ہیں کٹ کٹ کے گر رہی تھیں. یہ تو میاں ساری بات یہی ہے، اللہ سے ہم کرانا نہیں چاہتے، اپنا زور دکھانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بنتا بناتا ہے کچھ نہیں ہے. اب یہ کاروائی اس نے جو کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ٹڈیوں کو اتنی طاقت دے دی. پھر فوج کو بلایا، فوج نے کہا کہ اس کا حل تو سوائے اس کے نہیں کہ اس کے سامنے معافی مانگو اور اس سے کہو کہ غلطی ہو گئی، پہلی بات نہیں مانی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹڈیوں کے عذاب بھی ٹل گیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ ایک دم نہیں گرفت کرتے، موقع دیتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا بھائی اب کیا ہے؟ کہنے لگے وہ تو بس روز روز تھوڑی چلتی ہے بات، ہو گئی وہ بات ہو گئی. تو پھر فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمر، پھر جوں کو بھیجا. جوں جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اتنی سی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، بالوں میں کہیں پڑ جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جوں ایسی تھی کہ کھانے میں بھی گھس گئی، بدن میں بھی گھس گئی، کپڑوں میں بھی گھس گئی، بالوں میں بھی گھس گئی. جس چیز کو اٹھائیں، جہاں اٹھائیں، وہ جو ہی ہوئے. اب فوج کو بلایا، فوج نے کہا وہ کھا رہے ہماری کھا گئے، تیری امداد کیا کرے کمبخت، کیا مصیبت ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی، پھر انہوں نے دعا کی، پھر مصیبت ٹل گئی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ یہ کر سکتا ہے. اللہ کے بن کے دیکھو پھر اللہ کیا کر سکتا ہے. اب جوں کا عذاب ٹل گیا، پھر دماغ خراب ہے. حکومت والوں کا دماغ کوئی ٹھیک تھوڑی ہوتا ہے. ان کو حکومت کا نشہ جو ہے سوچنے نہیں دیتا. تو پھر ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمر والضفادع، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا. اب مینڈکوں کا عذاب کیا تھا؟ پانی لیں تو مینڈک بن جائے، کھانا لیں تو مینڈک بن جائے، کپڑوں میں مینڈک، لباس میں مینڈک، پیر رکھے مینڈک، ہر چیز مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک. آپ کہیں سمجھ رہے ہوں کہ اسپرے کر دیں گے تو مر جائیں گے؟ اسپرے کرنے سے نہیں مرتے، وہ اسپرے کرنے والی مرتے ہیں اس سے. جب عذاب کا مینڈک ہوگا وہ چھوڑے گا. پھر بیچاروں نے معافی مانگی. میں بتا ہی رہا ہوں کہ کہتے ہیں نا حکومت یہ کر سکتی ہے، حکومت یہ کر سکتی ہے. یہ حکومت والا تھا، آپ جیسی چٹپونجی حکومتیں نہیں تھی، وہ تھے بھی فرعونی حکومتیں. وہ اصحاب دعوت کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گئی. اور پھر آخر جو سزا ہوئی وہ کیا ہے؟ آخر خون کا عذاب دیا. ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، کہتے ہیں بالکل کھلی نشانیاں تھیں. خون کا عذاب کیا تھا؟ ہم یہ سمجھے کہ کہتے ہیں ناک سے خون بہ رہا ہے، کان سے خون بہ رہا ہے، چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے. پانی اٹھائے تو خون، کہتے ہیں یہاں تک آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے فرعونی نے پانی لے کر پینے کی کوشش کی، خون بن گیا، لوتھڑا بن جاتا تھا. کھانا لوتھڑا، پینا لوتھڑا.
کپڑوں میں سارے لوتھڑے، لباسوں میں لوتھڑے، اس میں خون کے لوتھڑی لوتھڑے لوتھڑی لوتھڑے. تو آخر اس نے کہا ہو گئی بہت، اب مہربانی کر کے ان کو لے جاؤ، ہماری جان چھوڑو، تم اپنا جاؤ یا ہم. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چل پڑے اور جاتے جاتے اس کو ایک بات کہہ گئے. میں اس بات کہتا ہوں کہ نبی کا سینہ جو ہے بڑا وسیع ہوتا ہے. کہا علم تؤمنوا لی فاعتزلون، ایمان نہیں لایا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تو بھگتے گا جو بھگتے گا تو، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا، اگر بالکل علیحدہ رہنا، اگر سامنے آیا تو بچے گا نہیں. مرتا کیا نہ کرتا، مان گیا. اب وہ یہ حق جو ہوتے ہیں حکومت کے نشے میں، تو آدھے تو پاگل پہلے ہوتے ہیں یہ، اور جو ان کے ارکان حکومت ہیں جن کو ارکان اسمبلی کہتے ہیں، آدھے پاگل وہ بنا دیتے ہیں. اس کو کہنے لگی ملک مصر آپ کا ہے اور پانی آپ کے ہیں اور سمندر آپ کے ہیں اور آپ کا یہ ہے اور آپ کا وہ ہے، اور یہی قوم تو ہمارا بیگار کا کام کرتی تھی، ساری محنت اور مزدوری کرتی تھی، یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی، تو ان کو آپ نے جانے کی اجازت دے دی، تو اب پیچھے کون سنبھالے گا، کیا کرے گا؟ ہم تو حکومت کرنا جانتے ہیں، ہمیں تو آتا نہیں ہے ڈنگ منگ کیا چیز ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. چھوٹی سی جماعت ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، کہاں جائیں گے، کہاں سمندر کی طرف جا رہے ہیں نا، آگے تو نہیں جا سکتے، یہ پکڑے جائیں گے. اس کمبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جا نہیں رہے ہیں، اس کو کوئی لے جانے والا لے جا رہا ہے. سمندر بھی اس کے ہیں، ہوا بھی اس کی ہے، پانی بھی اس کا، سب چیز اس کی ہے، وہ لے جانے والا لے جا رہا ہے. تو اس نے پھر پیچھا کیا. عرصے کی بات ہے، میں مصر میں سفر کر رہا تھا، تو مسلمانوں کی عقل کو بھی تو چاڑ گئے نا یہ کافر. تو ایک وہاں کے بہت بڑے کوئی پروفیسر صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں سمندر کا پانی اتر جاتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکال کر لے گئے. یعنی بجائے دماغ بھی یہ ہے کہ اللہ کی طاقت نے کام کیا. اب اس کی تعویل کیا کرے تھے، لے گئے. میں نے کہا اچھا. پھر جب پانی اترا ہوا تھا تو میں نے کہا جب وہ گیا تو اس پانی میں سے وہ کیوں ڈوب مرا اس کے اندر ساری فوج کو لے کر؟ 7 لاکھ کی فوج مر گئی اس کی سمندر میں. میں نے کہا پانی اترا ہوا تو اس کا وقت آیا تو میں نے کہا وہ ڈوب گئی ساری کی ساری. اور موسیٰ علیہ السلام جو نہتے تھے کہ نہ حکومت تھی نہ کچھ تھی، وہ لے کے چل دیے. میں نے کہا پروفیسر کچھ عقل چاہیے، آدمی کو سوچنا چاہیے. میں نے کہا وہ تو کھلی بات ہے، کھلی بات ہے. میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات میں سے بتایا ہے کہ جب دونوں وہاں جمع ہو گئے، فلما ترات الجمعان، دونوں کی دونوں بڑی جماعتیں جب سامنے آ گئی، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ ابھی تو اس کے ظلم سے چھوٹ کے آ گئے تھے، بیچاروں کی اتنی تربیت کام ہوئی تھی. تو کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تو نکال لے، وہ پکڑنے کے لیے آ گیا ہے. انا لمدرکون، ہمیں تو وہ پکڑ لیتا ہے. آگے جاتے ہیں انا لمغرقون، آگے غرق ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ کلا، نہ تمہیں وہ پکڑ سکتا ہے نہ تم غرق ہو سکتے ہو، اس لیے کہ میں نہیں لے جا رہا تمہیں، میرا رب میرے ساتھ چل رہا ہے، وہ لے کر جا رہا ہے. تو اس میں آتا ہے کہ جو مومن آل فرعون تھا اس نے اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور سمندر کے پانی کی تیزی نے گھوڑے کو الٹ دیا. تو آ کر کہنے لگا وہ سمندر میں تو گھوڑا جاتا نہیں، اس نے الٹ دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی حکم کا انتظار کرو. حکم کیا آیا؟ کہا یہی لاٹھی تو سانپ بنتی ہے، اژدہا بن جاتا ہے اتنا بڑا، یہ خود تھوڑی بن جاتا ہے، میرے حکم سے بنتا ہے.
اس لاٹھی کو مارو اس سمندر کے اوپر میری طاقت سے، میرے حکم سے. یہ لاٹھی نہیں کہ ہے، میرا حکم جو ہے وہ اس سمندر کو پھاڑ کے رکھ دے گا. وہ جو لاٹھی ماری تو سمندر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ٹیلوں بن گیا اور ٹیلوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا. 12 قبیلے تھے، 12 کے 12 قبیلے اس میں سے گزر گئے. اب وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ٹیلے جو بن گئے تو نفسا نفسی کا شاید ایسا عالم نہیں تھا جیسے آج کل ہے کہ میری بن جائے باقی سے سارے مرے. تو وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ وہ پیچھے دوسرے جو ہیں ڈوب رہے ہیں کہ تر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے بڑے پھاٹک کھول دیے، دریچے کھول دیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. 12 کے 12 قبیلے جو ہیں ان کے تھے وہ گزر رہے تھے اس میں سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی معیت جو ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ دینی امتیں اوپر جاتی ہیں، ہر مشکل سے نکل جاتی ہیں. اور کاروائی جو ہوتی ہے اللہ کے یہاں سے دونوں شکلوں میں ہوتی ہے. ایک میں مغالطہ نہیں ہوتا، دوسرے میں مغالطہ ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف جو اللہ نے کاروائی کی کسی کو مغالطہ نہیں ہوا، اس لیے کہ بیچ میں انسان نہیں تھے، براہ راست اللہ کاروائی کر رہے تھے. قوم عاد کے ساتھ جو ہوا اس میں کسی کو مغالطہ نہیں لگا. قوم فرعون کے ساتھ جو ہوا اس کا کسی کو مغالطہ نہیں لگا. کبھی اللہ تعالیٰ کاروائی بواسطہ انسان کراتے ہیں، اس میں انسان پھنستا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میں نے کچھ کیا ہے. اسی کو کہا ہے فلم تقتلوہ ولکن اللہ قتلہم، تم نے کچھ نہیں کیا، میں نے کیا جو کچھ کیا ہے. یہاں انسان کو غلط فہمی لگ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بھی کچھ ہوں. اس وقت مسلمانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ان کا، بڑا آسان مسئلہ ہے. اللہ کو ساتھ یہ لے لیں، پھر دیکھیں دنیا کی کون سی طاقت ان کے اوپر آتی ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہ جی اللہ کو ساتھ لینے کے تیار ہیں، مگر جیسے ہم ہیں، چاہے ہماری شکلیں نصرانیوں کی ہیں، چاہے ہمارے طریقے جو ہے یہودیوں کے ہیں، چاہے ہماری تجارت ان کی، ہم رہیں گے یہیں. اللہ ساتھ دینا چاہتے ہیں ساتھ دیں، نہیں ساتھ دیتے تو ہمیں اللہ کی پرواہ نہیں، جاؤ ہم خود کاروائی کریں گے ان کے خلاف. اللہ کہتے ہیں اچھا کر لو جا کر. جو اٹکا ہوا ہے معاملہ وہ یہاں اٹکا ہوا ہے. اور کسی کے اگر سمجھ بھی آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں دعوت سے چلیں، ابدیت کا نظام بحال ہو، پھر اس کے بعد اللہ ساتھ ہوں، پھر اللہ مدد کریں. یہ تو بڑا لمبا نظام ہے. آپ ہی کہیں عرصے کی بات ہے، ایک عالم مجھ سے کہنے لگے، کچھ وہ کر رہے تھے بات، کہنے لگے بات یہ ہے مولانا، سیدھی بات ہم کہتے ہیں. یہ میرے ساتھی تھے جو جن کے ساتھ میں آیا ہوا تھا، میرے ساتھی تھے. سیدھی بات ہم کہتے ہیں یہ امت اللہ کے دین پر چلنے کو تو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے مرنے کو تیار ہے. میں نے کہا بس یہی مغالطہ ہے. جو دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں، وہ دین کے لیے مرنے کو کیسے تیار ہو جائے گی؟ میں نے کہا پھر اگلا اللہ کا نظام ہے. وہ کہتا ہے دین پر چل کر دین کے لیے تو خود اس دین پر چلتا نہیں، ان کی گردن اڑاتا ہے. تیری عقل نہیں ماری گئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ ہمارا نہیں ہے، اصل مسئلہ تو اوپر کے نظام کا ہے. اور پھر عرض کر رہا ہوں، ایک مثال نہیں دے سکتے تاریخ انسانی میں کہ امتیں کبھی، دینی امتیں کبھی اللہ کی معیت کے بغیر اوپر گئی ہوں. اللہ کی معیت کے لیے شرط ہے ابدیت کا نظام. ابدیت کہتے ہیں، ابدیت کو ایک لفظ میں بند کیا اللہ نے، اس قال لہ ربو اسلم، سر سے پاؤں تک پوری زندگی کو حوالے کرو. یہ نہیں کہ تم کہو کہ عبادت تو ہم تیری کریں گے اور زندگی فلاں کی گزاریں گے اور منہ شکل ایسی بنائیں گے اور لباس ویسے پہنیں گے. اس پر وہ تیار نہیں ہے.
میں سر سے پاؤں تک حوالے کرو. اس لیے تاریخ انسانی میں یا خالص کفر والے آپ کو اوپر نظر آئیں گے یا خالص اسلام والے اوپر نظر آئیں گے. یہ ملاوٹ والے ہمیشہ مار کھاتے رہے ہیں. اسی کہا الا للہ الدین الخالص. یہ آپ کے کرائچی کی بات ہے. کوئی جسٹس صاحب آئے ہوئے تھے, میں تو ان کا نام مجھے یاد نہیں, کہنے لگے اللہ نے یہ جو ہے بہرحال وہ اللہ کو مانتے ہیں اور چل رہا ہے, ان کے لیے بڑی سخت سزا رکھی ہے کہ ان کو کافروں کے حوالے کر دیں. میں نے کہا جج صاحب روز تو آپ سزا دیتے ہیں ملاوٹ والوں کو کہ اس نے دودھ میں ملاوٹ کر دی, اس نے مرچوں میں ملاوٹ کر دی, روز تو سزا دیتے ہوں. تو میں نے کہا اگر ملاوٹ والوں کو سزا آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ملاوٹ والے دین رکھتے ہیں ان کو سزا نہیں دیں گے, چھوڑ دیں گے ان کو. اگر خالص اسلام ہوگا, چاہے ان کے پاس ایک ہتھیار نہ ہو, ایک تلوار نہ ہو, ایک چیز نہ ہو, یہ اوپر رہیں گے دوسرے نیچے رہیں گے. ان کے لیے کوئی شرط اللہ نہیں لگائی, بس ایک شرط لگائی ہے کہ میرا ساتھ ہونا چاہیے. تو خالص الا للہ الدین الخالص قل اللہ عابد مخلص الدین. خالص دین والے جو ہیں یہ ہمیشہ اوپر رہیں, تاریخ میں کبھی یہ نیچے نہیں آئے. اگر یہ نہیں رہتے تو پھر خالص کفر والے اوپر آتے ہیں. یہ بیچ والے بیچارے یہاں بھی مصیبت میں وہاں بھی مصیبت میں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. دنیا میں رسوائی اور ذلت کی زندگی دیں گے اور آخرت میں عذاب علیم کی طرف لوٹا دیں گے. یہ امت اس مرحلے میں پھنسی ہوئی ہے اس وقت میں, اور اس کے نکلنے کا راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. یہ دعوت کے راستے سے نکلا کرتی ہیں, وہی ایک راستہ اس کا ہے. اس واسطے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی اصل کام جو اس امت کا ہے وہ تو جو امت کا اس کام تھا کہ یہ پوری انسانیت میں اخرجت للناس ہے, پوری انسانیت میں جاتی اور پوری انسانیت کو اللہ کے دین میں لانے کی محنت کرتی, جو اس کا اصل کام ہے. اس سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کم از کم جو اصل ذمہ داری ہے اس کی نیت تو کرو کہ ہم پوری دنیا میں جائیں گے اور پوری انسانوں کو اللہ کے دین میں لانے کی فکر کریں گے. نیت کے درجے میں تو کرو اس کو. اب پوری انسانیت میں جانے کے لیے آپ کو پوری امت پر محنت کرنی پڑے گی. یہ ادھوری امت جو ہے کہ کچھ جو ہے عبادات وغیرہ اللہ کے کرتے رہیں, زندگی دوسروں کی گزارتے رہیں, ترتیب دوسرے, یہ نہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کی یہاں. تو اس کو تیار کرنا پڑے گا, امت کو تیار کرنا پڑے گا اپنے کام پر واپس آنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے. 100% امت نبی کی محنت کو لے کر چل رہی تھی اور 100% امت جو ہے اس کے پاس نبی کی زندگی تھی, جس کو دین کہتے ہیں. دین نبی کی زندگی کا نام ہے. ان کے رات بھی ویسے تھے, دن بھی ویسے تھے. اس وقت امت نبی کی محنت سے بھی کوری, نبی کی زندگی سے بھی کوری. تو اس لیے یہ بھی آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ پوری امت پر محنت کریں گے تاکہ اپنے کام پر بھی واپس آئے اور اپنی زندگی پر بھی واپس آئے. ان کو بھی اپنی محنت بدلنی پڑے گی اور اپنی زندگی بدلنی پڑے گی, اس کی بھی نیت کرو. اب آپ کیا کہیں گے, ہم تو ایسی زندگی رکھیں گے امت کی زندگی بدل جائے, انسانوں کی بھی زندگی کیسے بدل جائے گی؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب راستہ متعین ہے, نظام متعین ہے, تو سب سے پہلے جس چیز کو نبی نے دیا ہے وہ دعوت اللہ کا کام ہے, اپنی محنت ہے. یہ محنت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا بدلنا, اس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ وقت کیوں مانگتے ہیں؟ وقت اس لیے مانگتے ہیں کہ نہ اس وقت نبی کی محنت ہمارے پاس ہے, نہ نبی کی زندگی ہمارے پاس ہے. نبی کی محنت میں اتنی بڑی طاقت ہے
کہ کفر کو اسلام میں کھینچ لاتی ہے، تو اس محنت کے اندر جب آپ نے آپ کو داخل کریں گے تو وہ آپ کو خود دین کی طرف کھینچ لائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جس کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس توفیق کو ضائع مت کرو۔ اللہ گلے میں رسی ڈال کر نہیں انسان کو کھینچتا، انسان کے دل میں حق ڈالتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں اللہ نے حق ڈالا ہے ان سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی نبی کی محنت کو بھی اپنانا ہے، نبی کی زندگی کو بھی اپنانا ہے۔ اب اس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے یہ اوقات ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھائی پورے مسلمان پوری دنیا میں جیسے واحد ایک جسم کی طرح ہیں، اس وجہ سے پوری امت کا مسئلہ ہے، افراد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے ساتھی جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے ہوں، اس کے بعد 2-3 سال اپنے ملک میں کام کر لیا ہو، کام کے کچھ طریقے اور سلیقے کو سمجھ لیا ہو، ان سے عرض کرتے ہیں کہ بھائی سال کے لیے 7 مہینے کے لیے ہمت کر کے حوصلہ کر کے دنیا کے ملکوں میں جائیں، وہاں کے مسلمانوں کو کہیں کہ پھنسے ہوئے ہو، نکلنے کا راستہ متعین ہے تمہاری، اس راستے سے نکلو گے، اس کے لیے ہم درخواست کرنے آئے ہیں کہ اپنے راستے پر آ جاؤ۔ جب ان علاقوں کے مسلمانوں پر محنت کریں گے، ان کی زندگی کے اندر تبدیلی دیکھتے ہیں، تو غیر مسلم خود بخود پھر اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو اس مجمع میں ایسے ساتھی جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں اور اس کے بعد 2-3 سال مسلسل کام کر کے کام کے طریقے اور سلیقے تھے، یا ان سے یہ درخواست ہے کہ یہ جن کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے، یہ اس کی توفیق ہے، اس کو ضائع نہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں پیش کریں سال کے لیے 7 مہینے کے لیے۔ اور مجمع سے ایک میری درخواست ہے، شیطان اس وقت آتا ہے، کسی کے پیشاب کی جگہ کو کھینچتا ہے، کسی کے کان کھینچتا ہے، کسی کا کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے چل بات سن لی ہے۔ بات سن کر 2 ہی باتیں ہیں، یا اللہ کی جناب میں پیش کرو یا سر ڈال کر رو کہ ہم تھے کہاں اور پہنچے کہاں ہیں۔ یہ جانے کا وقت نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم چونکہ تقریروں کے سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بس سن لیا اب چلو۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ دعوت اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے بھاگ رہا ہوں، اللہ سے بھاگ رہا ہے تو وہ نام کاٹ دیتا ہے۔ یہ جانے کا وقت نہیں ہوتا۔ جی بھائی، اب اس میں جو ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو اپنا لے تو سب سے اچھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر مسجد، ہر دیہات، ہر علاقہ لکھوا دے کہ ہماری پوری جماعت تیار ہے۔ یہ تو اصل ترتیب ہے، وگرنہ افراد کے درجے پر لکھوا دیں۔ جی فرمائیں۔ نہیں، ابھی ٹھہر جائیں۔ ابھی تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔